جو انسان صبح فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے صبح شام سے یہ مراد ہے وہ 100 بار سبحان اللہ بھی حمدی ہی پڑھتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دجالی فتنے، دجال سے بچنے کے لیے ذکر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، گلوبل فیمن آئے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم کیا کھائیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ کہا تحلیل، تحمید اور تکبیر. تحلیل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تحمید ہے الحمدللہ، تکبیر ہے اللہ اکبر. ذکر تمہاری خوراک ہوگی، ذکر ول سسٹین یو. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ہر سویلائزیشن میں اذکار کا کنسپٹ ہے، شرکیہ ہے لیکن ہے. آپ نے نوٹ کیا نا، ہر بدھسٹ ذکر کرتے ہیں، وہ چانٹنگ کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں. ہندوز اپنے منتراس پڑھتے ہیں، منتر کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے. ایون آپ دیکھ لیں ہیری پوٹر میں وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سپیلز کیا ہیں، وہ ان کا ذکر. تو ہر تہذیب میں ذکر رہا ہے، لیکن جو ذکر یقین کریں جب آپ 3 بار یہ تینوں کل پڑھ لیتے نا، کل اللہ احد، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس، لیکن ذرا ادھر سے کانشیس ہو کے آپ کے ارد گرد ایک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے 3 بار. وہ فیلڈ ایسی فیلڈ ہے کہ ایول، شر، حسد، وہ جو تیر آ رہے ہیں، جو انویزیبل تیر ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہے، جیسے مائکرو آرگنزمز انویزیبل ہیں، مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئیں گے، اس طرح وہ جنات کا ورلڈ، وہ تیر جو آ رہے ہیں حسد کے تیر، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ فیلڈ ان تیروں کو ختم کر دیتی. اتنے امپورٹنٹ ہے ذکر. ٹھیک ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو ڈپریشن اور مسائل سے ذکر کی وجہ سے نکلتے دیکھا. سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے زیادہ وہ بھی چلیں کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ذکر ہیلپ کرتا ہے، اس سے زیادہ ذکر سے نکلتے دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. اپنے خاندان کی مثال میں نے آپ کو دی. تو اسی طرح ذکر میں جو ہے نا وہ استغفر اللہ توب الیہ، یہ بہت اللہ کو پسند ہے. بلکہ سید الاستغفار تو ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ریسنٹلی ایک میرے استاد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے ایک ذکر بتایا. کہتے یہ ذکر آپ صرف 15 منٹ بیٹھ کے کر لیں، تعداد نہ دیکھیں، بس بہت توجہ کے ساتھ کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس کا آپ کی لائف پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. دونوں کو کمبائن کیا. ٹھیک ہے. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث. اور جو یہ پڑھ لیتا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کر لیتا. تو آپ کا ٹاسک یہ کہ حصن المسلم ڈاؤن لوڈ کریں. ایپ ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، حصن المسلم. اس میں صبح شام کے اذکار وہ یاد کرنا شروع کر دیں، ٹائم نکالیں. ٹھیک ہے. بیٹھیں، محلے میں ایک دن بلا لیں سب کو کہ آؤ جی ذکر یاد کرتے. ٹھیک ہے. یہ آپ لیڈ کر سکتے ہیں، خود کریں انشاءاللہ. وہ اذکار آپ کو یاد ہو جائیں گے، آپ پڑھیں. بہترین وہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک وہ ہوگا، سائیکلوجیکل بھی بینیفٹ اس کے، اور اسپرچول بینیفٹس بھی، اور فزیکل بینیفٹس بھی انشاءاللہ. اور اس میں بہت سی دعائیں، وہ اذکار دیکھیں. انگزائٹی کی دعائیں. ٹھیک ہے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت دکھ میں ہوتے تھے نا، کوئی چیز جب بہت سٹریس دیتی تھی اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے. اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہتے تھے. تو یہ نالج حاصل کریں، یہ خزانہ لے لیں، یہ اذکار والا خزانہ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے نبی خزانہ دے کر گئے ہیں امت کو. تو اور بھی اذکار بہت ہیں. درود ابراہیمی پڑھتے رہیں چلتے پھرتے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ واک کریں، برسک واک، تیز، اور ذکر کریں ساتھ. آپ دیکھیں آپ کو انرجی بوسٹر بھی ملے گا، صحت بھی بنے گی، اسپرچول بوسٹر بھی ملے گا. گولز بنائیں. اچھا 100 بار میں نے یہ پڑھنا ہے، 100 بار یہ، 100 بار یہ. تعداد جس کی حدیث میں آ گئی وہ تو اتنا ہے، باقیوں کی آپ تعداد خود سیٹ کر سکتے ہیں. تسبیح فاطمہ بہترین، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور ہے 33 بار یہ تینوں، اور 34ویں بار اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ ہم پڑھتے ہیں اس کے نماز کے بعد، لہ الملک و لہ الحمد. بہترین ذکر ہے. 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو صبح اور شام 100 بار یہ ذکر پڑھے گا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آئے گا. حدیث ہے، صحیح حدیث. سوچیں جس کے قریب شیطان نہیں آ رہا وہ گناہوں سے ویسے ہی بچ جائے گا انشاءاللہ. شیطان ایلیمینیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچا نفس. نفس کو بھی آپ کرب کر رہے ہیں ذکر کے تھرو.
تو دیر از اے ریزن کہ پرانے لوگ خوش تھے, وہ کھیتوں میں کام کر, چلتے پھرتے ذکر, چلتے پھرتے درود ابراہیمی. آپ آج دیکھ لیں اپنے بڑوں کو, دادی دادا نانی نانا, ہر وقت قرآن, ہر وقت قرآن, ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں کوئی اور, قرآن پڑھا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کے بینیفٹس, فزیکل بینیفٹس دیکھیں اور اس کا سائیکولوجیکل. تو ذکر کی طرف آئیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے. جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی
ایک انسان خدا بن جاتا ہے. اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں, وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان, پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں, اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس, اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا, کسی کے آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے, تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے, اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے. ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او son of Adam, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں,
ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں, توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں, وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہے وہ انسان, پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں, اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس, اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا, کسی کے آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے, تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے, اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے, ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے, پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں, ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ, اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو
میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، پیپل آر ان ریگریٹ. یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ، ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے،
were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. आदम के बच्चे, अगर तेरे गुनाह इस लेवल के भी हो जाएं कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, यानी उनको जब क्वांटिफाई किया जाए तो वो आसमान तक पहुंच जाए तेरे गुनाह, और तू मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले मौत से पहले, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा. ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, वर यू टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ एंड वर यू देन टू फेस मी ascribing नो पार्टनर टू मी, आई वुड ब्रिंग यू फॉरगिवनेस नियरली एज ग्रेट एज इट. और ए आदम के बच्चे, अगर तू मुझसे मुलाकात करता है और अंबार लगे हुए हैं तेरे गुनाहों के, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया और तू तौहीद में खालिस था, तो मैं भी उसी ग्रेटनेस से तुझे माफ करूंगा जितने ग्रेट तेरे सिन हैं. जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह जितनी मेरे गुनाह हैं जो अंबार लगे हुए, उससे ज्यादा बढ़ के तेरी मर्सी है, तेरा रहम है, तो मुझे माफ फरमा दे. लेकिन यहां से ये मत समझिएगा कि गुनाह करने चाहिए. एक है कि गुनाह इंसान जान के कर रहा है, एक है कि इंसान जो है वो मजबूर हो जाता है, और ज्यादातर गुनाह जो है ना वो इंसान मजबूरी में ही जाता है उस तरफ, अल्लाह माफ करे. लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान ना फिर उनको आदत बना लेता है, उसके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन वो स्टिल अपने नफ्स पे काबू नहीं रख पाता, और वो एक्शन नहीं ले रहा है. जिन एक्शन से वो गुनाहों से निकलेगा फिर उसका सवाल जरूर होगा. ठीक है ना. जैसे दुनियावी मामलात के लिए देखिए हम कितने एक्शंस लेते हैं, हम कितनी एफर्ट करते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, तो गुनाह छोड़ने के लिए भी एफर्ट है, और वो एफर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. बट ये हदीस इतनी सुभान अल्लाह, इसमें हमारे लिए इंकरेजमेंट है. आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी भर जाए, क्वांटिफाई अगर उन्हें किया जाए, तो फिर भी मैं माफ करूंगा, फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला उसे माफ कर देगा. और अगर वो क़यामत वाले दिन भी गुनाहों के अंबार लेकर आता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका अकीदा ठीक था, उसने शिरक नहीं किया, उसने शरीक नहीं किया किसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ, तो अल्लाह जरूर उस पर बहुत मर्सी करे. तो देखिए यहाँ से साबित होता है कि तौहीद में पक्का होना. इसलिए तौहीद को समझें, तौहीद क्या है. कभी कभी एक इंसान खुदा बन जाता है, अल्लाह माफ करे. इसीलिए क्यों मैं कहता हूँ बॉलीवुड गाने जो है वो तौहीद को खराब करते हैं, वो आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को मतलब लिटरली तबाह व बर्बाद कर देते हैं. आप देखें उसमें एक इंसान को खुदा का दर्जा दिया जा रहा है, उसमें जो है वो इंसान को खुदाई जो औसाफ है वो इंसान, फिर ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह के बारे में कहे जाते हैं, और लिटरली एक इंसान जो है ना वो उसके लिए एक दूसरा इंसान जो है ना वो ऑल सेंटर ऑफ फोकस, अटेंशन और लव एंड यू नो अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, रेवरेंस होता है ना, किसी के आगे बिल्कुल बिछ जाना, झुक जाना, फिदा हो जाना किसी के आगे, तो वो अल्लाह का राइट है. ऐसा लव अल्लाह का राइट है, और वही रिलेशन खालिस है जो अल्लाह के लिए कायम किया जाए. ठीक है. तो इसलिए ये भी शिर्क में आ सकता है, रिमेंबर दिस. और कभी कभी इंसान अपने नफ्स को भी एक माबूद बना लेता है. ठीक है. तो इसलिए बी वेरी केयरफुल कि इंसान शिर्क से बचे, इंसान तौहीद पर कायम रहे. बाकी गुनाह होते हैं और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाएगा. बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया कि नहीं कर दिया है. शैतान ये भी वसवा डालता है ना, लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई होती हैं, पीपल आर इन रिग्रेट. या तो कोई बड़ी ही ज्यादती उन्होंने किसी के साथ की होती है, या जो है ना उनसे कोई रिलेशनशिप में ज्यादती हुई होती है, किसी को बहुत यूज अब्यूज किया होता है, एंड पीपल आर इन रिग्रेट. या लिटरली पीपल आर इन रिग्रेट कि हमने क्यों नहीं अपनी बहनों को इनहेरिटेंस दी, और हमने जो है किसी का माल हड़प कर लिया, हमने किसी को धोखा दे दिया. तो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिग्रेट्स ऑब्वियसली. बट देखें अल्लाह का वादा है कि एक इंसान अगर नादिम होकर अल्लाह के यहाँ तौबा करता है, और अगर उसका गुनाह किसी हकूकुल इबाद रिलेटेड गुनाह है और उस शख्स से भी माफी तलब करता है, वो माफ करे या ना करे उसका मसला, लेकिन वो ऑल सिंसेरिटी में जाके उससे माफी मांग लेता है और अल्लाह ताला से भी माफी तलब करता है और कोशिश करता है उनको कॉम्पनसेट करने की जिस हवाले से ज्यादती हुई हो, तो यकीन करें ऐसे लोग अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोग. ठीक है. ये तो खुशखबरी है, तो अच्छी बात है. तो ये मत सोचा करें ज्यादा कि अल्लाह ने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया. एज लॉन्ग एज आपने अल्लाह के हुक्म पे चलते हुए सुन्नत के मुताबिक एक गुनाह से तौबा की
اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آل مائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، آئی شل فارگیو یو فار واٹ یو ہیو ڈن اینڈ آئی شل ناٹ مائنڈ، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یور سنس ٹو ریچ دی کلاؤڈز آف دا اسکائی اینڈ ور یو دین ٹو آسک فارگیونیس آف می آئی وڈ فارگیو یو. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائے تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، ور یو ٹو کم ٹو می ود سنز نیئرلی ایز گریٹ ایز دی ارتھ اینڈ ور یو دین ٹو فیس می اسکرائبنگ نو پارٹنر ٹو می I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا، پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ، یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے. پیپل آر ان ریگریٹ، یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا.
تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے، یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ، اور تو مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے، اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا، تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے، تیرا رحم ہے، تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ، اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے.
ریمبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ, ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ, اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے, اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے. جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا پھر اس کا سوال ضرور ہوگا, ٹھیک ہے نا. جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے, اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ, اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں, کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے, تو پھر بھی میں معاف کروں گا, پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, اس نے شرک نہیں کیا, اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا, اس لیے توحید کو سمجھیں. توحید کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے, اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں.
وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے, اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان میں, پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں, اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس, اٹینشن اور لو اینڈ یو نو اٹیچمنٹ, ایکسٹریم اٹیچمنٹ, ریورنس ہوتا ہے نا کسی کے آگے بالکل بچ جانا, جھک جانا, فدا ہو جانا کسی کے آگے, تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے, اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے, ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے, انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا, لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ, یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے, یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے, کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے, اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی, اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے, اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے, وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ, لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو, تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ. ٹھیک ہے, یہ تو خوشخبری ہے, تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی, اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں, اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ, آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ, حدیث قدسی ہے, او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا, I shall forgive you for what you have done and I shall not mind, میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے, اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں, یعنی ان کو جب کوانٹیفائی کیا جائے تو وہ آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہ, اور تو مجھ سے توبہ کر لے, مجھ سے معافی مانگ لے موت سے پہلے, تو میں تجھے معاف کر دوں گا. او سن آف ایڈم, اے آدم کے بچے, were you to come to me with sins nearly as great as the earth and were you then to face me ascribing no partner to me, I would bring you forgiveness nearly as great as it. اور اے آدم کے بچے, اگر تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے اور انبار لگے ہوئے ہیں تیرے گناہوں کے, لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور تو توحید میں خالص تھا, تو میں بھی اسی گریٹنس سے تجھے معاف کروں گا جتنے گریٹ تیرے سن ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ جتنی میرے گناہ ہیں جو انبار لگے ہوئے اس سے زیادہ بڑھ کے تیری مرسی ہے, تیرا رحم ہے, تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے, ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف, اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا, اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا, جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں, ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے,
बट ये हदीस इतनी सुभान अल्लाह, इसमें हमारे लिए इनकरेजमेंट है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी भर जाएं, क्वांटिफाई अगर उन्हें किया जाए, तो फिर भी मैं माफ़ करूँगा, फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला उसे माफ़ कर देगा। और अगर वो क़यामत वाले दिन भी गुनाहों के अंबार लेकर आता है, लेकिन शर्त यह है कि उसका अकीदा ठीक था, उसने शिरक नहीं किया, उसने शरीक नहीं किया किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, तो अल्लाह ज़रूर उस पर बहुत मर्सी करेगा। तो देखें, यहाँ से साबित होता है कि तौहीद में पक्का होना। इसलिए तौहीद को समझें, तौहीद क्या है। कभी कभी एक इंसान खुदा बन जाता है, अल्लाह माफ़ करे। इसीलिए क्यों मैं कहता हूँ बॉलीवुड गाने जो है वो तौहीद को ख़राब करते हैं, वो आपकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को मतलब लिटरली तबाह व बर्बाद कर देते हैं। आप देखें, उसमें एक इंसान को खुदा का दर्जा दिया जा रहा है, उसमें जो है वो इंसान को खुदाई जो औसाफ है वो इंसान, फिर ऐसे ऐसे अल्फाज अल्लाह के बारे में कहे जाते हैं। और लिटरली एक इंसान जो है ना, वो उसके लिए एक दूसरा इंसान जो है ना, वो ऑल सेंटर ऑफ फोकस, अटेंशन और लव एंड यू नो अटैचमेंट, एक्सट्रीम अटैचमेंट, रेवरेंस होता है ना, किसी के आगे बिल्कुल बिछ जाना, झुक जाना, फिदा हो जाना किसी के आगे, तो वो अल्लाह का राइट है। ऐसा लव अल्लाह का राइट है, और वही रिलेशन खालिस है जो अल्लाह के लिए कायम किया जाए। ठीक है, तो इसलिए ये भी शिर्क में आ सकता है, रिमेंबर दिस। और कभी कभी इंसान अपने नफ्स को भी एक माबूद बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए बी वेरी केयरफुल कि इंसान शिर्क से बचे, इंसान तौहीद पर कायम रहे। बाकी गुनाह होते हैं और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाएगा। बहुत से लोग कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया कि नहीं कर दिया है। शैतान ये भी वसवा डालता है ना, लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां हुई होती हैं, पीपल आर इन रिग्रेट, या तो कोई बड़ी ही ज्यादती उन्होंने किसी के साथ की होती है, या जो है ना उनसे कोई रिलेशनशिप में ज्यादती हुई होती है, किसी को बहुत यूज अब्यूज किया होता है, एंड पीपल आर इन रिग्रेट, या लिटरली पीपल आर इन रिग्रेट कि हमने क्यों नहीं अपनी बहनों को इनहेरिटेंस दी, और हमने जो है किसी का माल हड़प कर लिया, हमने किसी को धोखा दे दिया। तो देर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिग्रेट्स ऑब्वियसली, बट देखें अल्लाह का वादा है कि एक इंसान अगर नादिम होकर अल्लाह के यहाँ तौबा करता है, और अगर उसका गुनाह किसी हकूकुल इबाद रिलेटेड गुनाह है और उस शख्स से भी माफ़ी तलब करता है, वो माफ़ करे या ना करे उसका मसला, लेकिन वो ऑल सिंसेरिटी में जाके उससे माफ़ी मांग लेता है और अल्लाह ताला से भी माफ़ी तलब करता है और कोशिश करता है उनको कॉम्पनसेट करने की जिस हवाले से ज्यादती हुई हो, तो यकीन करें ऐसे लोग अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोगों। ठीक है, ये तो खुशखबरी है, तो अच्छी बात है। तो ये मत सोचा करें ज्यादा कि अल्लाह ने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया। एज लॉन्ग एज आपने अल्लाह के हुक्म पे चलते हुए सुन्नत के मुताबिक एक गुनाह से तौबा की, और जो अल्लाह के नबी ने हमें तरीके बताए हैं, और आप नेकी के काम में बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये एक साइन है कि अल्लाह ने आपको माफ कर दिया है, क्योंकि आप में नदामत भी है और आप नेकी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इटसेल्फ एक साइन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज एक्सेप्टेड योर तौबा। इसलिए मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। ठीक है, ये है असल बात। तो हदीस है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, सो लॉन्ग एज यू कॉल अपॉन मी एंड आस्क फॉर मी, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे तौबा करता रहेगा, आई शैल फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैव डन एंड आई शैल नॉट माइंड, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। ओ सन ऑफ एडम, है आदम के बच्चे, वर योर सिंस टू रीच द क्लाउड्स ऑफ द स्काई एंड वर यू देन टू आस्क फॉरगिवनेस ऑफ मी, आई वुड फॉरगिव यू। आदम के बच्चे, अगर तेरे गुनाह इस लेवल के भी हो जाएं कि वो आसमान तक पहुंच जाए, यानी उनको जब क्वांटिफाई किया जाए तो वो आसमान तक पहुंच जाए तेरे गुनाह, और तू मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले मौत से पहले, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, वर यू टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ एंड वर यू देन टू फेस मी ascribing नो पार्टनर टू मी, आई वुड ब्रिंग यू फॉरगिवनेस नियरली एज ग्रेट एज इट। और ए आदम के बच्चे, अगर तू मुझसे मुलाकात करता है और अंबार लगे हुए हैं तेरे गुनाहों के, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया और तू तौहीद में खालिस था, तो मैं भी उसी ग्रेटनेस से तुझे माफ करूंगा जितने ग्रेट तेरे सिन हैं। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह जितनी मेरे गुनाह हैं जो अंबार लगे हुए, उससे ज्यादा बढ़ के तेरी मर्सी है,
تیرا رحم ہے تو مجھے معاف فرما دے. لیکن یہاں سے یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ کرنے چاہیے. ایک ہے کہ گناہ انسان جان کے کر رہا ہے، ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ انسان مجبوری میں ہی جاتا ہے اس طرف، اللہ معاف کرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نا پھر ان کو عادت بنا لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں لیکن وہ سٹل اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اور وہ ایکشن نہیں لے رہا ہے جن ایکشن سے وہ گناہوں سے نکلے گا. پھر اس کا سوال ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے دنیاوی معاملات کے لیے دیکھیں ہم کتنے ایکشنز لیتے ہیں، ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو گناہ چھوڑنے کے لیے بھی ایفرٹ ہے اور وہ ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. بٹ یہ حدیث اتنی سبحان اللہ اس میں ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی بھر جائیں، کوانٹیفائی اگر انہیں کیا جائے، تو پھر بھی میں معاف کروں گا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اور اگر وہ قیامت والے دن بھی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اس نے شرک نہیں کیا، اس نے شریک نہیں کیا کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ ضرور اس پہ بہت مرسی کرے. تو دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید میں پکا ہونا. اس لیے توحید کو سمجھیں، توحید کیا ہے. کبھی کبھی ایک انسان خدا بن جاتا ہے، اللہ معاف کرے. اسی لیے کیوں میں کہتا ہوں بالی ووڈ گانے جو ہے وہ توحید کو خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی فلاسفی آف لائف کو مطلب لٹرلی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ایک انسان کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ انسان کو خدائی جو اوصاف ہیں وہ انسان، پھر ایسے ایسے الفاظ اللہ کے بارے میں کہے جاتے ہیں، اور لٹرلی ایک انسان جو ہے نا وہ اس کے لیے ایک دوسرا انسان جو ہے نا وہ آل سینٹر آف فوکس، اٹینشن اور لو اینڈ اٹیچمنٹ، ایکسٹریم اٹیچمنٹ، ریورنس ہوتا ہے نا، کسی کے آگے بالکل بچ جانا، جھک جانا، فدا ہو جانا کسی کے آگے، تو وہ اللہ کا رائٹ ہے. ایسا لو اللہ کا رائٹ ہے، اور وہی ریلیشن خالص ہے جو اللہ کے لیے قائم کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی شرک میں آ سکتا ہے، ریممبر دس. اور کبھی کبھی انسان اپنے نفس کو بھی ایک معبود بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے بی ویری کیئرفل کہ انسان شرک سے بچے، انسان توحید پر قائم رہے. باقی گناہ ہوتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا ہے. شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں. پیپل آر ان ریگریٹ، یا تو کوئی بڑی ہی زیادتی انہوں نے کسی کے ساتھ کی ہوتی ہے، یا جو ہے نا ان سے کوئی ریلیشن شپ میں زیادتی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو بہت ابیوز کیا ہوتا ہے، اینڈ پیپل آر ان ریگریٹ. یا لٹرلی پیپل آر ان ریگریٹ کہ ہم نے کیوں نہیں اپنی بہنوں کو انہیریٹنس دی، اور ہم نے جو ہے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا. تو دیر آر آل سارٹس آف ریگریٹس obviously. بٹ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک انسان اگر نادم ہو کے اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور اگر اس کا گناہ کسی حقوق العباد ریلیٹڈ گناہ ہے اور اس شخص سے بھی معافی طلب کرتا ہے، وہ معاف کرے یا نہ کرے اس کا مسئلہ، لیکن وہ آل سنسیریٹی میں جا کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ان کو کمپنسیٹ کرنے کی جس حوالے سے زیادتی ہوئی ہو، تو یقین کریں ایسے لوگ اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگ، ٹھیک ہے. یہ تو خوشخبری ہے، تو اچھی بات ہے. تو یہ مت سوچا کریں زیادہ کہ اللہ نے معاف کر دیا کہ نہیں کر دیا. ایز لانگ ایز آپ نے اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے سنت کے مطابق ایک گناہ سے توبہ کی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اور آپ نیکی کے کام میں بڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ایک سائن ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ آپ میں ندامت بھی ہے اور آپ نیکی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ایکسیپٹیڈ یور توبہ. اس لیے موو فارورڈ، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے. یہ ہے اصل بات. تو حدیث ہے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اللہ دی آلمائٹی سیڈ، حدیث قدسی ہے، او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، سو لانگ ایز یو کال اپون می اینڈ آسک فار می، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے توبہ کرتا رہے گا، I shall forgive you for what you have done and I shall not mind، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، were your sins to reach the clouds of the sky and were you then to ask forgiveness of me, I would forgive you. آدم کے بچے، اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو جب
क्वांटिफाई किया जाए तो वो आसमान तक पहुंच जाए तेरे गुनाह और तू मुझसे तौबा कर ले, मुझसे माफी मांग ले मौत से पहले, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा. ओ सन ऑफ एडम, ए आदम के बच्चे, वर यू टू कम टू मी विद सिंस नियरली एज ग्रेट एज द अर्थ एंड वर